پہلی ذمہ داری بیوی کی یہ ہے کہ وہ اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اور تمام ان کاموں میں فرما برداری کرے جن کاموں میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہے۔ مردوں کا تو معاملہ بڑا سخت ہے، ان کے تو حساب کتاب بہت زیادہ ہے، چونکہ مال انہوں نے کما کے لانا ہے۔ یہ قیامت کے دن یہ بھی بتائیں گے کہ مال کمایا کہاں سے تھا، یہ بھی بتائیں گے کہ مال خرچ کہاں پہ کیا تھا۔ لیکن ادھر تو معاملہ کتنا آسان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المرأۃ اذا صلت خمسها، عورت جب 5 نمازیں پڑھتی ہے، وصامت شہرہا، اور رمضان کے روزے رکھتی ہے، واحسنت فرجہا، اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، واطاعت بعلہا، اور اپنے خامد کی اطاعت کرتی ہے، قیامت کے دن آواز لگے گی جنت کے جس دروازے سے چاہو اس سے جنت میں داخل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله وصدق رسوله الكريم۔ درود پاک خواتین و حضرات، نمازی بھائیوں بہنوں، معاشرے کی اکائی وہ فرد ہوتا ہے۔ فرد کی جب اصلاح ہو جاتی ہے، انسان کی جب اصلاح ہو جاتی ہے، مرد و عورت کی جب اصلاح ہو جاتی ہے، تو اس سے ایک اچھا خاندان وجود میں آتا ہے، اور اچھے خاندان مل کے ایک اچھا اور صحت مند نیک معاشرہ تشکیل دیتے ہیں۔ اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ خاندان کی 2 اکائیاں، یعنی میاں اور بیوی، دونوں ایک دوسرے کے حقوق پہچانیں اور ان کو ادا کرنے کی فکر کرتے رہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام ہمیں حقوق دوسروں کے ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ تمہارے حقوق خود بخود ادا ہو جائیں۔ یہ جو پورے معاشرے کے اندر آوازیں اٹھتی ہیں کہ جی میرے حقوق ادا نہیں ہو رہے، وہ کہتا ہے میرے حقوق ادا نہیں ہو رہے، حالانکہ ظاہری بات ہے جو ایک کے حقوق ہیں وہ دوسروں کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو اگر ہر ایک دوسروں کے حقوق یعنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا رہے تو اس کو اپنے حقوق بھی انشاءاللہ مل جائیں گے۔ اور خاندان کے اندر میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے، اس میں دونوں پر کچھ حقوق ایک دوسرے کے لازم ہوتے ہیں۔ پچھلے 2 خطبوں میں آپ کے سامنے 2 باتیں آ گئیں، ایک تو یہ کہ میاں بیوی کے مشترکہ حقوق کون سے ہیں یا مشترکہ ذمہ داریاں کون سی ہیں، اور پھر آپ کے سامنے یہ بھی آ گیا کہ شوہر کی ذمہ داریاں اور بیوی کے حقوق کون سے ہیں۔ اور اب ہم جو شوہر کے حقوق ہیں اور بیوی کی ذمہ داریاں وہ چونکہ رہ گئی ہیں، لہٰذا ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس معاملے میں بڑی جامع بات ارشاد فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں کے اوپر نگہبان بنایا گیا، امین بنایا گیا ہے۔
نگران بنایا گیا ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر خود فضیلت دے دی ہے۔ اب اس کو سمجھیں، آج کا مغربی معاشرہ چونکہ مغربی تہذیب غالب تہذیب ہے، انہی کے بنائے ہوئے قوانین جو ہیں وہ پوری دنیا میں آہستہ آہستہ نافذ ہو جاتے ہیں، جہاں نافذ نہیں ہوتے وہاں بزور بازو وہ نافذ کر دیتے ہیں۔ اب اس وقت پورے پاکستان میں تمام سرکاری اداروں کے اندر اس بات کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ جہاں پہ 2 مرد ملازم ہو وہاں ساتھ 1 عورت ملازم ضرور ہونی چاہیے، اور جہاں پہ کسی ایسے معاملے میں کچھ نہ کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں وہاں پہ جینڈر ڈسکریمنیشن کا الزام لگا کر لوگوں کو فارغ کیا جاتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ سارے کا سارا معاملہ تو غلط ہو رہا ہے، اور مغرب کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم عورتوں کے حقوق کے بہت بڑے چیمپئن ہیں۔ حالانکہ عورتوں کے حقوق یہ نہیں ہے کہ وہ مردوں کے شانہ بشانہ چلیں، یہ قرآن کریم کی آیت خود بتا رہی ہے۔ آپ غور کیجئے قرآن کریم نے کیا کہا ہے، ابھی میں نے آپ کے سامنے 2 جملے پڑھے۔ پہلا جملہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر امین ہیں، نگہبان ہیں، نگران ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے جو نگہبان ہوگا، جو نگران ہوگا، جو امین ہوگا، بات تو اس کی چلے گی، لیکن قرآن کریم کہتا ہے یہ نگہبان اور نگران جو مردوں کو بنایا ہے یہ اللہ نے اس لیے بنایا ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ پاک نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اس لیے مرد کو جو فضیلت اس معاملے میں دی گئی ہے وہ عورت کو ہرگز حاصل نہیں ہے کہ ملکی سطح کے اوپر، صوبائی سطح کے اوپر، گھر کی سطح کے اوپر، ہر اکائی کے اندر اگر فیصلے کی قوت اور طاقت مرد کے پاس ہوگی تو وہاں پہ معاملات صحیح رہیں گے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ فارس کی زمام اقتدار ایک خاتون کے ہاتھ میں آ گئی ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے اپنا معاملہ عورت کے سپرد کر دیا۔ اب یہاں ہم اپنی بچیوں کی تربیت میں یہ کمی رکھ رہے ہیں اور ہم ان کو یہ سکھاتے ہی نہیں ہیں کہ جب تم نے دوسرے گھر میں جانا ہے تو وہاں گھر کا نظام وہ مرد ہی چلائے گا۔ ہاں مشورہ دینا تمہاری ذمہ داری ہے، اچھی بات مرد کو بتانا تمہاری ذمہ داری ہے، اور مرد کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر اچھا مشورہ عورت سے لے اور اگر اچھا مشورہ ہو تو اس کو قبول کر لے، لیکن فائنل اتھارٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو دی ہے۔ تو پہلی جو چیز ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ یہ مردوں کو امین اور نگہبان اس لیے بنایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ پھر بات یہ ارشاد فرمائی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور بوجہ اس کے کہ مرد اپنا مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ پھر عورتوں کے بارے میں بتایا ہے، کتنے خوبصورت جملے ہیں جس میں ساری کی ساری بات مکمل ہو جاتی ہے۔ فالصالحات، نیک عورتیں کون سی ہیں؟ قانتات، جو ادب کرنے والی ہیں، ہر معاملے میں ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتی، چاہے مرد کو پکارنے کا معاملہ ہو، چاہے مرد کا کسی جگہ پر ذکر کرنے کا معاملہ ہو، چاہے دل میں مرد کے ادب و احترام کا معاملہ ہو، قانتات ادب کرنے والی ہیں، حافظات للغیب، مرد کی جب مرد موجود نہیں ہے اس کی عدم موجودگی میں اس کی حفاظت کرنے والی ہیں، بما حفظ اللہ، جس چیز کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حفاظت کرنے کا حکم دیا۔ تو ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی ذمہ داری بیوی کی یہ ہے کہ وہ اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اور تمام ان کاموں میں فرما برداری کرے جن کاموں میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہے۔ اگر اللہ کی نافرمانی ہے اور مرد کی فرما برداری ہے، ایسی فرما برداری بالکل جائز نہیں ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اگر خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو پھر مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ لیکن باقی جتنے معاملات ہیں ان سب معاملات کے اندر مرد کی اطاعت اور فرما برداری ضروری ہے۔ اب اس معاملے میں 2 حدیثیں سنیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب ظاہری بات ہے کہ مرد
راضی تو اسی وقت ہوگا نا جب اس کی اطاعت اور فرما برداری ہوگی، جب اس کے ساتھ رویہ ہی درست نہ ہو عورت کا، اور عورت کو اس کو کوئی اہمیت ہی نہ دے رہی ہو، اور ادب کے ساتھ اس کا کسی جگہ ذکر ہی نہ کر رہی ہو، تو وہ کبھی راضی ہوگا؟ وہ تو راضی نہیں ہوگا۔ اب یہ حدیث مبارکہ سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما امرأۃ ماتت، جو بھی عورت ایسی ہے جو فوت ہو جاتی ہے، وزوجها عنها راض، اور جب وہ دنیا سے جاتی ہے تو اس کا خامد اس سے راضی ہوتا ہے، دخلت الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، مردوں کا تو معاملہ بڑا سخت ہے، ان کے تو حساب کتاب بہت زیادہ ہے، چونکہ مال انہوں نے کما کے لانا ہے، یہ قیامت کے دن یہ بھی بتائیں گے کہ مال کمایا کہاں سے تھا، یہ بھی بتائیں گے کہ مال خرچ کہاں پہ کیا تھا۔ لیکن ادھر تو معاملہ کتنا آسان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسها، عورت جب 5 نمازیں پڑھتی ہے، وصامت شہرہا، اور رمضان کے روزے رکھتی ہے، واحسنت فرجہا، اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، واطاعت بعلہا، اور اپنے خامد کی اطاعت کرتی ہے، قیامت کے دن آواز لگے گی جنت کے جس دروازے سے چاہو اس سے جنت میں داخل ہو۔ اس لیے یہ ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو یہ سمجھنا چاہیے، ہماری ماؤں کو یہ سمجھنا چاہیے، خامد راضی نہ ہوا اللہ سبحانہ ہوا تعالی راضی نہیں ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عورت اللہ کو اس وقت تک راضی نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے خامد کے حقوق ادا کرے۔ اور اطاعت و فرما برداری کا کیا، کتنی اطاعت و فرما برداری ہونی چاہیے، کتنی اطاعت و فرما برداری ہونی چاہیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 3-4 مختلف حدیثیں ہیں، لیکن یہ جو حدیث ہے اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مرد عورت کو یہ کہے، عرب کے اندر 2 طرح کے پہاڑ تھے، سرخ پہاڑ تھے اور کالے پہاڑ تھے، تو سرخ کو جبل احمر کہتے ہیں، سیاہ کو جبل اسود کہتے ہیں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر مرد اپنی اہلیہ کو یہ کہے کہ وہ جبل احمر ہے اور وہ جبل اسود ہے، ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سے پتھر اکٹھے کر کے لاؤ، کتنی دور ہے پہاڑ، آپس میں کتنا فاصلہ ان کا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ عورت پر لازم ہے کہ وہ مرد کی اطاعت کرے، پھر مرد کی اطاعت کرے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی 2 حدیثیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عید کی نماز کی امامت کے لیے تشریف لائے، اب یہاں جاتے ہوئے یا واپس آتے ہوئے چونکہ پردہ ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا معشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت صدقہ بہت دیا کرو، فإن أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، مجھے یہ دکھایا گیا ہے کہ جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ ہوگی۔ تو خواتین نے پوچھا، صحابیات نے پوچھا، یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سبب کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تکفرن العشیرہ، تم خامدوں کی نافرمانی کرتی ہو، خامدوں کی ناشکری کرتی ہو، خامدوں کی ناشکری کی وجہ سے تم جہنم میں جاؤ گے، وتکثرن اللعنہ، اور تم لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہو۔ اس لیے سب سے پہلی اور اہم چیز ہے، جو چیزیں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے جائز رکھی ہیں ان میں مرد کی اطاعت اور فرما برداری ہو۔ اب یہ اگلا جملہ بڑا حساس ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں، جہاں پہ مرد ایسی چیز کا حکم دے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی، اس میں عورت کو کبھی بھی مرد کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، وہ معاملہ زیب و زینت کا ہو، وہ معاملہ بے پردگی کا ہو، وہ معاملہ کسی اور صورت کا ہو، پیار سے محبت سے مرد کو یہ سمجھائے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اس بات میں آپ کی اطاعت نہیں کر سکتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالصتاً عورتوں کو متوجہ کر کے یہ کہا کہ اپنے خامدوں کی اطاعت کیا کرو،
اور اطاعت کی حد میں نے عرض کر دی کہ اتنی اطاعت ہونی چاہیے کہ اگر خامد ایک ایسا کام کہہ دے جو کام بہت مشکل ہے تو وہ کام بھی عورت کو کرنا چاہیے۔ تو تمام جتنے بھی کام ایسے ہیں جن کاموں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جائز رکھا ہے ان سارے کے سارے کاموں میں مرد کی اطاعت ہو اور دل کی خوشی کے ساتھ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ دل ٹوٹا ہوا ہے، یہ کیا ذمہ داری مجھے میرے اوپر ڈال دی ہے، یہ کیا پریشانی ڈال دی ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر مرد کی طاقت نہ ہو، استطاعت نہ ہو، اکثر لڑائی جھگڑا گھروں میں اسی وجہ سے ہوتا ہے، تو مرد کے ذمہ یہ بھی لازم نہیں ہے کہ وہ عورت کو خادم رکھ کے دے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر خود سرکار تشریف لائے۔ چونکہ نبی علیہ السلام مسجد میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور پھر جب دیکھا کہ سرکار کے پاس صحابہ ہیں تو واپس تشریف لے گئی۔ اب نبی علیہ السلام کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی، اور اتنی محبت تھی کہ کیا کوئی مرد اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر لوں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقط آذانی، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھ کو اذیت دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ارادہ ترک کر دیا۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہیں، سرکار تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو مائی تھی۔ تو اب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطالبہ کرنے سے شرم کھا گئی کہ اب میں ابا جی سے کیا کہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمانی کی اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گھر کا کام سارے کا سارا کرنا پڑتا ہے، کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، پھر چکی بھی خود پیسنی پڑتی ہے، اور چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ نشان پڑ گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خادم آپ کے پاس آئے تھے، تو ہم نے سوچا کہ خادم ہمیں بھی مل جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلکما علی ما هو خیر منکما من خادم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو خادم سے بھی زیادہ تمہارے لیے اچھی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اذا آویتکما الی فراشکما او اخذتما مضاجعکما، جب تم رات کو اپنے بستروں پر آیا کرو فکبرا ثلاثا وثلاثین واحمدا وسبحا ثلاثا وثلاثین واحمدا ثلاثا وثلاثین، یعنی تمہاری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی اگر تم بستر پہ سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا۔ اب غور کیجیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی تم میری بیٹی کو خادم رکھ کے دو، تو اس لیے گھر کا کام جس قدر ممکن ہو سکے پوری خوش دلی کے ساتھ خاتون کرے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ گھر کے کام کرنے میں خاتون کو جہاد کا ثواب ہوتا ہے، جہاد کا ثواب ہوتا ہے گھر کے کام کرنے میں۔ تو اس معاملے میں سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ اطاعت و فرما برداری ہے۔ دوسری چیز کہ خاوند کے سے بے جا مطالبے نہ کیے جائیں چیزوں کے، جتنی اس کی استطاعت ہے وہ آپ کے لیے چیزیں لے کے آئے گا انشاءاللہ۔ اگر محبت کا تعلق ہوگا آپس میں ایک دوسرے کو اور ایک دوسرے کی ضرورتوں کو سمجھا جائے گا تو پھر کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ گھر کے اندر اس معاملے میں کوئی دقت ہو جائے۔ ہاں، اگر خاوند ایسا ہے جو انتہائی بخیل ہے، پیسہ بالکل بھی نہیں دیتا اور گھر کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں خاتون کو اجازت دی گئی ہے۔ چنانچہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو ان کی جو اہلیہ تھی انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ ان ابا سفیان رجل شحیح، یہ ابو سفیان بہت بخیل آدمی ہے، دیتے ہی کچھ نہیں ہے، تو اگر ان کا مال پڑا ہوا ہو تو میں اس میں سے کچھ خرچ کر سکتی ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں، معروف طریقے سے تم اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے رکھ لیا۔ تو اگر کوئی خامد بہت بخیل ہے، دیتا ہی کچھ نہیں ہے، تو گھر کی ضرورت کے لیے معروف طریقے سے اس کے مال میں سے رکھا جا سکتا ہے، ورنہ اس کے مال کی حفاظت یہ بھی خاتون کے ذمہ لازم ہے۔ پھر ایک اور اہم چیز جو خامد کی اطاعت میں داخل ہے
کہ جس رشتہ دار کو خامد گھر میں آنا پسند کرتا ہو اسی کو گھر میں آنے کی اجازت دی جائے۔ اللہ اکبر۔ ابو سفیان کی بیٹی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ ہیں، ام حبیبہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ابو سفیان وہ بھی مسلمان نہیں ہوتے، مدینہ منورہ میں آتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ چلو بیٹی سے ملتا ہوا جاؤں۔ اب بیٹی کے گھر میں آتے ہیں، بیٹھنے لگتے ہیں تو جلدی سے ام حبیبہ سارے کا سارا بستر سمیٹ دیتی ہے، بستر پہ نہیں بیٹھنے دیتی۔ تو وہ کہنے لگے کہ بیٹی یہ بستر میرے قابل نہیں ہے یا میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں، میرے آنے پہ تم نے بستر سمیٹ دیا۔ تو انہوں نے کہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ بستر ہے اور تم مشرک ہونے کی وجہ سے اس پہ بیٹھنے کے اہل نہیں۔ خامد کی محبت، خامد کی عظمت دل میں کتنی زیادہ ہے کہ اسلام کی خاطر اپنے باپ کے لیے بستر سمیٹ دیا کہ نہیں تم بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو جس کو خامد پسند کرتا ہو اس کو گھر میں آنے دینا چاہیے، اور جس کو خامد پسند نہ کرتا ہو اس کو گھر میں نہیں آنے دینا چاہیے۔ پھر ایک اور اہم بات جس کی وجہ سے اکثر گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ پھر اتنی شرمندگی کی بات ہوتی ہے کہ وہ سامنے نہیں آتی، آنی بھی نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پہ متوجہ کیا ہے کہ بیوی کو ان تمام رشتہ داروں سے، خامد کے جو گھروں میں بے تکلف آ جاتے ہیں ان سے پردہ کرنا چاہیے، ان سے زیادہ بے تکلفی والی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو آپ نے فرمایا الحم الموت، دیور کو موت ہے۔ تو یہی جو بے تکلفیاں ہیں یہ آگے چل کے معاملات کو خراب کرتی ہیں اور پھر اس کی وجہ سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی عورت کے ذمہ لازم ہے کہ وہ انہی رشتہ داروں کو گھر میں آنے دے جن کو مرد پسند کرتا ہے۔ پھر یہ بھی عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرد کے جو گھر والے ہیں اور خاص طور پہ جو مرد کے والد اور والدہ ہیں، اس کے سسر اور ساس ہیں، ان کی خدمت کرے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھے۔ ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھنے سے مرد کے ہاں اس کی عزت و تکریم میں اضافہ ہوگا۔ اکثر جگہ پہ خواتین جو ہیں اللہ حفاظت فرمائے وہ یہ سوچتی ہیں کہ یہ بڈھا بڈھی میرا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے، ادھر وہ بھی ان کو اپنی بیٹی کی طرح نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ خامد کے دل میں عظمت اسی وقت پیدا ہوگی، خامد کے دل میں محبت اسی وقت پیدا ہوگی جب وہ یہ دیکھے گا کہ یہ میرے گھر والوں کا اور خاص طور پہ میرے والد کا اور والدہ کا خیال رکھتی ہے۔ اس لیے یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ہاں یہ چیز بہت اہم تصور کی جاتی تھی کہ خامد کی اطاعت اور فرما برداری ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جب اپنی بچیوں کو گھروں سے رخصت کرتے تھے تو ان کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ خامد کی خدمت اور اطاعت کرنا، خامد کی فرما برداری کرنا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو ہمیشہ اسی چیز کی تاکید کی ہے۔ اس لیے میری بہنیں جو سن رہی ہیں وہ بچیوں کی اس طرح سے تربیت کریں۔ دیکھیں بچی کی تربیت میں فرق رہ جائے تو کہا جاتا ہے کہ ماں کا قصور ہے، بچے کی تربیت میں فرق آ جائے تو کہتے ہیں باپ کا قصور ہے۔ اس لیے کہ بچی گھر کے اندر ہے، وہ ماں کو دیکھ رہی ہے۔ اگر ماں اپنے خامد کے سامنے اونچا بولے گی تو یہ بھی یہی سیکھے گی، اگر یہ اس کے والد کی اپنے خامد کی غیبت کرے گی بچی بھی یہی سیکھے گی۔ تو بچیوں کو یہ سکھانا چاہیے۔ میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں ہزاروں کی تعداد میں خلا کے کیسز ہو رہے ہیں اور وجہ اس کی صرف کیا ہے؟ برداشت نہیں۔ مرد میں بھی برداشت نہیں ہے، عورت میں بھی برداشت نہیں ہے۔ تو گھر جو ہے وہ اکثر عورت کی وجہ سے ٹوٹتا ہے۔ اس لیے اس معاملے میں بچیوں کو سمجھانا چاہیے کہ اگر آج کچھ تنگی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں آسانی پیدا کر دے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر وعدہ کیا ہے ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی آتی ہے اور ہر تنگی کے بعد آسانی آتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہاں
اس سے معلوم ہوتا ہے ایک تنگی کے بعد دو آسانیاں آتی ہیں۔ اس لیے معاملات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ تنگی کے دنوں کے اندر چاہے مالی اعتبار سے تنگی ہو، خدمت کے اعتبار سے تنگی ہو، ظاہری بات ہے ساس سسر ہیں، بوڑھے ہیں، جب بڑھاپا ہوگا تو خدمت بھی زیادہ کرنی پڑے گی۔ اگر خامد خادم رکھ سکے بہت اچھی بات ہے، نہ رکھ سکے تو پھر خود خدمت کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے خدمت کریں۔ اس سے انشاءاللہ گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا، خامد کے دل کے اندر قدر و منزلت بھی پیدا ہوگی، اور پھر خامد دوسروں کے سامنے اپنی بیوی کا اچھا تذکرہ کرے گا۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بہت بڑے تابعی ملے اور کہنے لگے کہ آپ کے گھر کے احوال کیسے ہیں؟ کہنے لگے 20 سال سے مجھے اپنی اہلیہ سے کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے قاضی تھے کہ صحابہ کے ہوتے ہوئے یہ تابعی تھے اور صحابہ کے ہوتے ہوئے فیصلے کرتے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جب ہماری شادی ہوئی تو میری اہلیہ نے پہلے ہی دن مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کو کون کون سی چیزیں پسند ہیں اور کون کون سی چیزیں ناپسند ہیں، کس کس کا آنا آپ کو گھر میں پسند ہے اور کس کس کا آنا آپ کو گھر میں پسند ہے، پڑوسیوں میں سے کون آ سکتا ہے اور کون نہیں آ سکتا، مجھے بتا دیجئے۔ تو قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ 20 سال سے اس نے مجھ سے جو عہد کیا تھا اور میں نے اس سے جو عہد کیا تھا، ہم دونوں وہ عہد نبھا رہے ہیں، لہٰذا ہمارے گھر میں کبھی جھگڑا نہیں۔ تو یہ جو گھروں کے اندر جھگڑے ہیں اس کی وجہ سے برکت اٹھ جاتی ہے، رحمت اٹھ جاتی ہے، رزق ختم ہو جاتا ہے، بیماریاں ڈیرے ڈال لیتی ہیں۔ اس لیے جب کبھی ایسا معاملہ ہو جائے فوری طور پہ اس معاملے کو رفع دفع کرنا چاہیے، اور اگر خاتون حکمت سے کام لے، مرد ناراض ہو جائے تو فوراً اس کو راضی کر لیں۔ جب بھی مرد گھر کے اندر آئے خوشی کے ساتھ اس کا استقبال کرے، اور کبھی بھی کوئی ناگوار بات اسے نہ بتائے، کچھ وقت گزر جائے اس کے بعد بتا دیں۔ صرف ایک واقعے کے اوپر بات ختم کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابو طلحہ، ان کی اہلیہ ہیں ام سلیم۔ یہ ام سلیم ہی حضرت انس کی والدہ ہیں جنہوں نے 10 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی ہے۔ اب ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی، بچہ فوت ہو گیا، ابو طلحہ سفر میں تھے، تو سب کو کہا گھر کے اندر کہ جب ابو طلحہ آئیں تو کچھ بتانا نہیں ہے بچے کے بارے میں، تھکے ہوئے آئیں گے، آرام کریں پھر بتا دیں گے۔ اب ابو طلحہ آئے، ان کو کھانا وانا دیا، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے وقت گزارا، اور صبح کو ان کو یہ کہا کہ ابو طلحہ اگر یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی امانت تمہیں دیں اور وہ امانت واپس رکھ لیں، امانت واپس لے لیں، تو کیا اللہ واپس لے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل، اللہ اگر کسی چیز کو امانت رکھوائیں، بندہ امانت رکھوائے واپس لے سکتا ہے، تو اللہ نے امانت لی ہو تو اللہ واپس لے سکتے ہیں۔ تو کہنے لگے پھر اللہ نے تمہیں بچے کی جو نعمت دی تھی وہ اللہ نے واپس لے لی۔ رات کو پریشان نہیں کیا خامد کو، ابو طلحہ کو غصہ آ گیا اور کہنے لگے کہ میں جب گھر میں آیا تھا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اور یہ ساری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صبح کو جا کے عرض کر دی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تم دونوں کو برکت عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اسی بدلے میں ایک بیٹا عطا فرمایا۔ اب دیکھیے یہ خامد جب تھکا ہوا آتا ہے اور اس کو گھر کے مسائل بتانا شروع کر دیے جائیں پریشان ہو جائے گا، جاتے ہوئے اس کو اچھے طریقے سے رخصت نہ کیا جائے تو پریشان ہو جائے گا۔ گھر کا ماحول اسی وقت اچھا رہے گا جب دونوں ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کے گھروں میں عافیت اور اطمینان نصیب فرمائے۔ وآخر